یہ حکومت چیخیں مارتی ہوئی بھاگتی ہوئی نظر آئے گی اور جرم ثابت کرنے کے بعد اسے اس کے انجام تک پہنچائیے، سلاخوں کے پیچھے ڈالیے۔ گھٹنے پکڑ کر کہا گیا کہ آ جاؤ، آ کر بچا لو، عمران خان ملک تباہ کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی تصویریں تھامے رانا ثناء اللہ کے خلاف وہاں پر احتجاج ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اہم ترین خبریں ہیں، ایک خطاب جو اطہر من اللہ صاحب نے کیا، ویڈیو آئی ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ فرانس کے دورے میں کیا ہوا، اس کی بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارے یہاں بحث ہو رہی کہ عمران خان نے اعتراف کر لیا، اب تو آرٹیکل 6 لگے گا عمران خان پر، کیونکہ اس نے مان لیا کہ میں نے کہا تھا جاؤ جا کر GHQ پر احتجاج کرو، تو اب عمران خان تو ختم شد۔ یہ جو بحث ہو رہی ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ عمران خان نے نہیں کہا، کچھ نے کہا، اس پر بھی عمران خان صاحب کا، ڈیجیٹل دہشت گردی پر عمران خان صاحب کا موقف، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹن صفدر کی، کیپٹن صفدر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج نے لندن جا کر نواز شریف کے گھٹنے پکڑے اور یہ کہا کہ عمران خان ملک تباہ کر رہا ہے، آؤ ملک بچا لو۔ وہ مجھے گانا یاد آ گیا، مشکل سے نکالو نواز شریف، یہ ملک بچا لو نواز شریف، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے۔ تو نواز شریف جو ہے وہ پاکستان آ گیا، پھر کچھ لوگوں نے سازش کی اور یہ فیصلہ کیا 5 بجے 8 فروری کو کہ نواز شریف مانسہرہ سے ہار گیا۔ 2 حصے ہیں اس کے، ایک حصہ ہے کہ نواز شریف مانسہرہ سے ہار گیا، یہ کیپٹن صفدر کا ذاتی دکھ ہے کہ میں نے کہا تھا باؤجی آئیے سسر صاحب آپ میرے علاقے سے الیکشن لڑیے تو میں جتواؤں گا۔ ایک تو وہ ذاتی دکھ ہے کہ گھر میں اور بری ہو گئی ہے، دوسرا جو ذاتی دکھ کے علاوہ معاملہ ہے اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پھر محمد زبیر کو یاد کیجیے۔ محمد زبیر نے کہا تھا نواز شریف سے خفیہ ملاقات ہوئی، اب کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے جا کر گھٹنے پکڑے گئے۔ یہ کیپٹن صفدر کا کہنا ہے، ان میں سے کوئی بھی بات محمد زبیر کی، کیپٹن صفدر کی میں نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیپٹن صفدر کی بات پہ کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک آدمی کچھ بھی شروع ہو جائے، وہ یہ کہے کہ جی مریم نواز جو ہے وہ آل رسول کے خاندان کی بہو بن گئی ہے، یعنی کچھ بھی، تو کیپٹن صفدر کی بات پہ کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ کو خبروں کے حوالے سے ڈاٹس کنیکٹ کرنے تو ڈاٹس آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے۔ اب آ جائیے بہت اہم معاملہ جو عمران خان صاحب نے اٹھایا، جس پر بات ہو رہی تھی نا کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 لگے گا، کیوں نہیں لگے گا؟ اب جب عمران خان اعتراف کر کے بیٹھ گیا ہے تو کیوں نہیں لگے گا؟ عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف GHQ پر احتجاج کے لیے اکسانے کا بیانیہ بنایا گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پرسوں میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت بیانیہ بنایا گیا کہ میں نے عوام کو GHQ جا کر احتجاج پر اکسایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تقریباً 3 دہائی پر محیط تاریخ میں پرتشدد احتجاج کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ 2.5 سال کے دوران تحریک انصاف کے خلاف بدترین ہتھ کنڈے استعمال کر کے تشدد پر اکسایا گیا۔ نومبر 2022 میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور میری مرضی کی FIR کاٹنے سے بھی انکار کیا گیا۔ اس کے بعد 2 مرتبہ میری رہائش گاہ پر عسکری ادارے نے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ میری پیشی کے موقع پر مجھے قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنا کر سادہ لباس میں لوگوں کو چھوڑا گیا۔ صرف یہی نہیں، 9 مئی کو عوام کو انتشار دلانے کے لیے ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ کو عمران خان صاحب کہتے ہیں جس ہتک آمیز انداز میں اغوا کیا گیا وہ بھی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا، لیکن تحریک انصاف کے کارکنان کی سیاسی تربیت میں تشدد کا کوئی عنصر شامل نہیں۔ تحریک انصاف سیاسی، آئینی، قانونی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا
جس نے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی وہی 9 مئی کے حقیقی ذمہ دار ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کی عقل کا یہ عالم ہے کہ 9 مئی کو امریکہ کے کیپٹل ہل کے احتجاج سے تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ وہاں باقاعدہ تفتیش اور سی سی ٹی وی کے باریک بینی سے جائزے کے بعد صرف ملوث افراد کو سزا دی گئی، پوری سیاسی پارٹی ریپبلکن کو کچھ نہیں کہا گیا۔ اب عمران خان صاحب نے لمبا بیان ہے، مزید بھی باتیں کی ہیں، تو یہ جو ہمارے یہاں بحث ہو رہی تھی کہ عمران خان نے کہہ دیا، تو ان سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ بھی عمران خان نے کہہ دیا، جس طرح عمران خان کی اس بات کو آپ نے درست مانا، بالکل اسی طرح عمران خان کی اس بات کو آپ درست مان لیں۔ یا چلیے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان کو لگا میں بیان غلط دے گیا ہوں، تو پھر میں دوبارہ اب اپنے بیان کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں۔ تو عمران خان نے ری وزٹ کیا ہے، ری فریز کیا ہے اپنے بیان کو۔ اگر آپ کو یہ کرنا ہے یہ بھی کر لیجئے کہ عمران خان جب اب چال چل رہے ہیں، تو بھی ایک سوال ہے، بڑا بنیادی سوال، سی سی ٹی وی فوٹیجز کور کمانڈر ہاؤس کی، جی ایچ کیو کی، مختلف جگہوں کی، وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لائی جائیں، ان کو سامنے لانے کے بعد عدالتوں میں پیش کیا جائے، لوگوں کے خلاف ثبوت پیش کیے جائیں اور ان کو سزا دی جائے۔ میں بار بار کہتا ہوں 9 مئی قابل مذمت نہیں، قابل نفرت ہے، سزا دیجئے۔ جس طرح سے 9 مئی کے مقدمات چل رہے ہیں، اس سے 9 مئی کا کیس خراب ہو رہا ہے۔ یہ حکومت بھی اور اس کی پروسیکیوشن ٹیم بھی یہ 9 مئی کا کیس خراب کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں سزا دیجئے۔ اب بھی حکومت کے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیوں بنائیں کمیشن، 9 مئی پہ کمیشن کیوں بنائیں، پوری قوم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ تو بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے، عمران خان صاحب تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ کمیشن بناؤ۔ آپ کو اب لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا تازہ بیان تھا۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے خبر یہ تھی کہ آج اس سلسلے میں موو کیا جائے گا آگے، وفاقی کابینہ سے منظوری ہو جائے گی۔ تو پہلے تو یہ جان لیجیے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ دونوں معاملات، پاکستان تحریک انصاف پر دہشت گرد قرار دے کر پابندی لگانے کا معاملہ بھی، عمران خان، سابق صدر عارف الوی، ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری، ان تینوں پر جنہوں نے وہ رولنگ دی تھی، ان تینوں پر آرٹیکل 6 لگانے کا معاملہ آیا کابینہ میں۔ لیکن وہاں پر یہ ہوا کہ اس پر اتحادیوں کو کابینہ کے اجلاس سے پہلے اعتماد میں لیا جائے۔ اب یہ اعتماد میں لینے کا جو کام ہے، یہ کابینہ سے خبر آئی ہے کہ یہ ہوگا، لیکن آپ یقین جانیے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کابینہ میں اس معاملے پر آگے بڑھے ہی ہے حکومت۔ کیسے؟ شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا، خطاب کر کے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ سے آرمی چیف صاحب کی تصویریں لگا کر، ان کے خاندان کی تصویریں لگا کر ان کے خلاف بیانیہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا جواب دینا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے حملے کیے ہیں۔ یہ تمام باتیں کابینہ کے اجلاس میں اب بھی ہوئیں، تو یہ خطاب تو باہر آ گیا شہباز شریف صاحب کا اور ٹیلی ویژن چینلز پر چل گیا۔ تو حکومت آگے بڑھے گی اس معاملے پر۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچے گا اور میں آپ سے بار بار عرض کر چکا کہ پابندی نہیں لگے گی۔ اچھا، آرٹیکل 6 عمران خان پر، قاسم سوری پر، عارف الوی پر، عارف الوی استثنا نہیں ہوتا۔ قاسم سوری ایک آرٹیکل لگایا اور رولنگ اپنی دے دی، مجھے لگتا ہے قاسم سوری پر بھی یہ آرٹیکل 6 نہیں لگ پائے گا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب دیکھتے ہیں، حکومت کی بڑی خواہش ہے، بڑی تیاری ہے، حکومت نے اس سلسلے میں جو معلومات آ رہی ہیں اس کے مطابق اب تک 10 سے زائد بار بیٹھکیں کی ہیں ماہرین قانون کی، جو نون لیگ کے بھی ہیں اور حکومت کی لیگل ٹیم بھی ہے، جو باقاعدہ طور پر حکومت کو دستیاب لو آفیسرز ہیں، سرکاری ملازمین بن چکے، ان کے ساتھ 10 سے زیادہ بیٹھکیں ہی ہیں، اور ان میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب پر آرٹیکل 6 لگایا جائے تو کتنا بڑا کیس ہمارے پاس ہے عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کا۔ اور یہ آرٹیکل 6 عمران خان پر لگے گا جو اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ تھا کہ عمران خان نے قاسم سوری کی رولنگ کے بعد بھجوا دیا عارف الوی کو، معاملہ عارف الوی نے منظور کر دیا، یہ وہاں آرٹیکل 6 لگے گا۔ تو اگر آرٹیکل 6 لگنا ہوتا تو سپریم کورٹ
جب یہ معاملہ سارا آیا تھا اس وقت لگا چکی ہوتی مجھے، اس لیے یہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ تمام چیزیں ہیں ہمارے سامنے، لیکن حکومت اس سلسلے میں آگے بڑھے گی۔ آج بھی حکومت نے پوری کوشش کی کہ یہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ رانا ثناء اللہ صاحب فرانس کے دورے پر ہیں، وہاں انہوں نے ایک پارٹی کی گیدرنگ تھی، اس سے بھی خطاب کیا، اور جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو پاکستانی سفیر نے رانا صاحب کا استقبال بھی کیا۔ رانا صاحب ہمارے ہاں بین الصوبائی رابطے کے وزیر ہیں، تو رانا صاحب کا یہ وہاں سرکاری دورہ تو نہیں ہے، کیونکہ رانا صاحب تو پاکستان میں بین الصوبائی رابطوں کے وزیر ہیں، سیاسی مشیر ہیں وزیر اعظم کے، تو اس لیے رانا صاحب وہاں غالباً نجی دورے پر۔ اس سلسلے میں ابھی تک کہیں بھی مجھے کوئی خبر نظر نہیں آئی کہ یہ دورہ ان کا نجی ہے یا سرکاری، دونوں باتیں نظر نہیں آئیں۔ لیکن پاکستانی سفیر صاحب نے استقبال کیا تھا۔ پیرس میں کچھ صحافی دوستوں سے رابطہ کیا جو مختلف چینلز کے لیے کوریج کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ رانا صاحب جب باہر نکلے ہیں تو پاکستانی نوجوان احتجاج کر سکتے ہیں وہاں مقیم، اور یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ احتجاج کیا بھی گیا۔ عمران خان صاحب کی تصویریں تھامے رانا ثناء اللہ کے خلاف وہاں پر احتجاج ہوا، تو درخواست کر دی گئی تھی حکام سے، اور انہوں نے وہاں باقاعدہ جس جگہ یہ احتجاج ہونا تھا وہاں پولیس کھڑی کر کے ان نوجوانوں کو لمٹ کیا، وگرنہ رانا صاحب کے ساتھ وہ ہوتی جو ہم لندن کی سڑکوں پر مختلف مقامات پر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ تمام صورتحال ہمیں وہاں نظر آ سکتی تھی۔ یہ رانا صاحب کے ساتھ احتجاج کے معاملے پر ہوا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں، اطہر من اللہ صاحب یہ خطاب کر رہے تھے، تو ان کے خطاب کے موقع پر بھی 5 افراد جو ہے وہ جمع ہوئے اور ان 5 افراد نے احتجاج کیا۔ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب کر کے انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی تھی اس کے بارے میں بھی بتایا، موجودہ حالات کے بارے میں بھی بتایا، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جب بھی مارشل لاء کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی ہوئی ہوں۔ اطہر من اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے ٹی وی پر جب یہ خبریں دیکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ عدالت کھلنی چاہیے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا مارشل لاء لگنے والا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش عدالتیں 5 جولائی کو بھی کھلی ہوتیں جب ضیاء نے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا تھا، کاش عدالتیں 12 اکتوبر 1999 کو بھی کھلی ہوتیں جب مشرف نے منتخب وزیر اعظم کو باہر پھینکا، کسی نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کی ہوتی تو یہ بھی امتحان ہوتا، یہ امتحان اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہوتا کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوتی یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے ایک نوٹ لکھا تو میرے 2 بیٹوں کا پرسنل ڈیٹا سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا کہ وہ ڈیٹا ایک سرکاری ادارے سے حاصل کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری بیوی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس پر ایک ڈاکیومنٹری بنا کر حملہ کیا گیا۔ یہ ایک جج کی آزمائش ہوتی ہے، یہ ججوں کی آزادی کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور اطہر من اللہ صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہر دور میں ڈکٹیٹر نے جو کیا ہے اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ضیاء کے دور میں ایک جانور کو لایا گیا ان کی ڈفرینٹلی ایبلڈ بیٹی کے لیے، اور وہاں جو ان کی رہائش گاہ تھی اس کے پچھلے حصے میں رکھا گیا، پھر بعد میں اس کی بنیاد پر اسلام آباد کا جو چڑیا گھر ہے اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ تو یہ اطہر من اللہ صاحب عرض کر رہے تھے تمام چیزیں وہاں پر، اور یہ بھرپور خطاب تھا۔ وہاں پر نون لیگ والوں نے کہا کہ جی یہ کالا بھونڈ نکالا جائے، کالے بھونڈ کے خلاف ہم احتجاج کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بھی بھول گئے کہ یہی اطہر من اللہ صاحب تھے جنہوں نے یہ کہا تھا گارنٹی دو نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے باہر جانے کی اجازت ملی تھی، اور میاں نواز شریف صاحب 4 سال باہر رہے تھے۔ تو پھر کیپٹن صفدر کہتے ہیں نواز شریف کے گھٹنے پکڑے گئے، اور گھٹنے پکڑ کر کہا گیا کہ آ جاؤ، آ کر بچا لو، عمران خان ملک تباہ کر رہا ہے۔ آخر میں آپ سے عرض کروں کہ ایک احمد جنجوعہ ہے، ایک ہے مظہر مشوانی، ایک ہے ظہور مشوانی، ایک ہے شہباز گل کا بھائی غلام شبیر، اس کے بعد ایک ہے احمد جنجوعہ، پھر ہمارے سامنے مزید پاکستان تحریک انصاف کے 4 سے 5 کارکنان ہیں۔ یہ تمام کے تمام اس وقت غائب ہیں اور ان کے بارے میں معلومات نہیں مل رہی۔ احمد جنجوعہ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے وہ گرفتار ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے پتہ چلا۔ باقی ہمارے سامنے معاملات جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں عجیب انداز میں، اور سوشل میڈیا جو ہے اس سے وابستہ افراد کے خلاف یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ کسی بھی مہذب دنیا کے ملک میں نہیں ہوتا۔ جس نے کچھ کیا ہے اسے اٹھائیے، اسے اٹھا کے اس کا جرم ثابت کیجئے، اور جرم اٹھانے سے مراد گرفتاری ہے، اور جرم ثابت کرنے کے بعد اسے
اس کے انجام تک پہنچائیے، سلاخوں کے پیچھے ڈالیے، لیکن غائب کر دینا مہذب دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے بڑا سوال ہمیشہ یاد رکھیے گا جو مجھے آپ کو اٹھانا ہے، وہ ہے لیاقت چٹھا کا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا جو غائب ہے، اب جب یہ کیسز کھلیں گے کہ کس نے کیا کیا تو پھر آپ کو یہ حکومت چیخیں مارتی ہوئی بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔